جی شفیع جان صاحب، یہ تو سلمان اکرم راجہ صاحب بھی شکوہ کر رہے ہیں کہ بہت سے پارٹی کے ورکرز اور رہنما جو جیلوں میں ہیں ان کو قانونی امداد مہیا کرنی ہے تو وکلا کے خرچے کے لیے وہ اپیل کرتے ہیں کہ تھوڑی سی کنٹریبیوشن کرو، تو وہ تک نہیں ہوتی. وہی بات ناز بلوچ صاحبہ کہہ رہی ہیں. دیکھیے پہلی بات یہ ہے میر صاحب کی 64,000 FIRs کاٹی گئی ہیں تحریک انصاف کے خلاف. شاید ہی کسی سیاسی جماعت کے خلاف اتنی تعداد میں FIRs کاٹی گئی. 64,000 آپ کے پاس ریکارڈ ہے سارا؟ بالکل سب ہے. 22,000 لوگ ہمارے جیلوں میں جا چکے ہیں، کچھ جیلوں سے واپس بھی آ چکے ہیں. لوگ ہمارے ملٹری کورٹس میں بھی موجود ہیں، لوگ مختلف ملک کے جیلوں میں بھی موجود ہیں. تمام لوگوں کو پارٹی کوشش کر رہی ہے کہ ان کو جو وکیل ہے وہ بھی دے دیا جائے. مشکلات ضرور ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن پارٹی اپنی طرف سے بھرپور کوشش کر رہی ہے. دیکھیں تحریک انصاف کے لیے تو حالات جو ہے وہ نارمل نہیں ہیں. اس قسم کے حالات میں کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی سروائیو نہیں کر سکتی جس طریقے سے تحریک انصاف نے سروائیو کیا. اور یہ تحریک انصاف کے بہادر کارکنوں کا کارنامہ ہے کہ آج تک پارٹی قائم و دائم ہے، بلکہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہے، پہلے سے زیادہ بڑھ گئی ہے. 90% لوگ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. آپ نے باقی دیگر پارٹیاں بھی دیکھی ہوگی، جب یہ لوگ مشرف کا ٹائم تھا اور جب نواز شریف ایئرپورٹ پہ آتے تھے تو 30 لوگ بھی موجود نہیں ہوتے تھے. جب بھٹو کا اور جب ضیاء الحق کا ٹائم تھا، جب ان کا جنازہ تھا تو کتنے لوگ اس جنازے میں موجود تھے. دیکھیے سختیاں سب پہ آئی ہیں، لیکن تحریک انصاف ان سختیوں میں جس طریقے سے کھڑی ہے کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی اس طرح نہیں کھڑی. TLP کی مثال لے لیں، ایک ہی پریس کانفرنس میں پوری پارٹی ختم ہو گئی، لیکن تحریک انصاف آج بھی قائم و دائم ہے. بالکل مشکلات ہیں، وکیلوں کا ایشو بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن پارٹی بھرپور کوشش کر رہی ہے. جی ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب یہ کہہ رہے ہیں 64,000 FIRs ہیں، 22,000 کارکن گرفتار ہوئے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں پاکستان کی تاریخ میں ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ 64,000 FIRs کی اگر ان کے پاس کوئی ثبوت ہے تو تب دیں، ورنہ یہ ایک اندازہ بھی ہو سکتا ہے، پتہ نہیں ان کو یہ انفارمیشن کہاں سے ملی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اگر 64,000 ہیں بھی، اسے ٹھیک بھی مان لیا جائے، تو میر صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پہ جب علی امین گنڈا پور صاحب وزیر اعلیٰ تھے تو اسلام آباد میں جو مسلح جتھوں نے یہاں پہ چڑھائی کی اور یلغار کی، تو ہزاروں مسلح لوگ، جن میں سارے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی سب کے پاس آرمز تھے، ڈنڈے فلانا چیزیں، یہاں پہ توڑ پھوڑ، آپ کے یہاں پہ جو مختلف TV چینلز ہیں ان کے اوپر حملے، سب کچھ وہ ریکارڈ پہ ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ میں اپنے پاس سے کہہ رہا ہوں. تو اسی طرح اگر اس طرح کی یلغاریں ہوں گی تو ظاہر FIRs بھی ہوں گی، اور ان کو پھر آگے سنبھالنا پولیٹیکل پارٹی کے ذمہ ہوتا ہے، وہ سنبھال رہے ہیں، یہ ایک اچھی بات ہے. لیکن سیاسی جماعت کا تھوڑی دیر پہلے بھی جو بات کر رہا تھا، کبھی بھی کارکن وائلنٹ نہیں ہوتا، پرتشدد نہیں ہوتا. ابھی انہوں نے بات کی، میاں نواز شریف صاحب آئے، میاں نواز شریف صاحب کو جب یہاں لایا گیا اور ان ایئرپورٹ سے ہی دوبارہ جو ہے جدہ بھیج دیا گیا، 200 بندہ صرف اسلام آباد سے گرفتار ہوا تھا. میں آپ کو اس کا سارا ریکارڈ دیتا ہوں. لاہور سے کتنے لوگ گرفتار ہوئے تھے. اسی طرح ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو جب پھانسی ہوئی، جس کا انہوں نے ایسے وہ استعارن ذکر کیا، جو جبر کا دور تھا وہ آپ کو پتہ ہے، ان کی فیملی تک سے تو ان کو ملنے نہیں دیا گیا. آخری ملاقات جن حالات میں ہوئی وہ بھی جو مورخ ہیں وہ اپنی تاریخ میں لکھتے ہیں. تو یہ حالات گزرے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان حالات سے سیکھ کے، جیسے ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسی کیا تھا، ایک دوسرے کو تانا زنی، کوسنے اور ایک دوسرے کو وائلنٹ ہو کے میدان میں چت کرنے کی بجائے سیاسی میدان میں مقابلہ کرنا چاہیے. وہی ایک طریقہ رہ گیا ہے جیسے پاکستان میں سیاست بھی ہو سکتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کی ہماری معاشرے کی اقدار ہیں وہ بھی قائم رہ سکتی ہیں. ہمارا ملک جو ہے اس میں 4 اکائیاں ہیں اور ایک فیڈریشن ہے، اس کو قائم رکھنا تمام سیاسی جماعتوں کی ذمہ داری ہے. اگر آپ جو ہے اپنے القابات اور اپنی تقاریر میں ایسی تقاریر کریں گے کہ جو میں تو آپ کے پروگرام میں بیان بھی نہیں کر سکتا، تو میں سمجھتا ہوں کسی صورت بھی لیکن پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے ایک دوسرے کے بارے میں جو زبان استعمال کی ہے، نہ ایک دوسرے کے بارے میں نہیں، براہ راست اگر آپ پیپلز پارٹی کو کہیں گے تو میں آپ کا ساتھ دوں گا. اگر ہم نے کوئی ایسی زبان استعمال کی ہے تو میں حاضر ہوں اس کا جواب دینے کے لیے کہ ہم نے نہیں کی. اور اس کی 2 وجوہات ہیں. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ وہ فیڈرل گورنمنٹ میں ہمارے ساتھ اتحاد میں اور ہم نے ہمیشہ ان کا احترام کیا ہے. اگر انہوں نے کوئی حقائق کے منافی گفتگو بغیر کسی ثبوت کے، خاص طور پہ آزاد کشمیر کے الیکشنز کے حوالے سے گفتگو کی ہے، ہم نے ریکارڈ درست کیا ہے. یہ الیکشن جیتے ہیں،
چند سیٹیں ہم سے زیادہ تھیں. پرائم منسٹر نے 10 منٹ کے اندر انہیں اس وقت مبارکباد دی. یہ ہے پولیٹیکل سپورٹسمین اسپرٹ جس کا مظاہرہ ان کو بھی کرنا چاہیے. خواتین پارلیمنٹیرینز نے کل ایک پریس کانفرنس کی, فوراً اس کا جواب دیا پنجاب کی وزیر اطلاعات نے, اور دونوں طرف نے جو زبان استعمال کی وہ کافی سخت تھی. تو ناز بلوچ صاحبہ, یہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے معاملات جو ہیں یہ طے ہو جائیں گے یا نہیں ہوں گے؟ ہم کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں معاملات آپ کے ٹھیک ہو جائیں گے, یا جیسا کہ بلاول صاحب کہہ رہے ہیں الٹی گنتی شروع ہو گئی, اور یہ کیا کہ وہ دبئی چلے گئے تو ان کی واپسی کے بعد الٹی گنتی شروع ہوگی, یا واقعی الٹی گنتی ابھی شروع ہو چکی ہے؟ دیکھیں, جب چیئرمین بلاول بھٹو نے کہہ دیا کہ الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے تو پھر تو الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے. یہ سوچنا پڑے گا خود وفاقی حکومت کو کہ انہوں نے اپنے رویے میں کیا ایسا کچھ کیا جس کی وجہ سے ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے وہ اتحادی جو کسی وزارت کی لالچ میں نہیں, صرف پارلیمان کو چلانے کے لیے, جمہوریت کے تسلسل کے لیے ایک ساتھ ان کے بیٹھے ہوئے ہیں, جو زبان استعمال کی گئی وہ بڑی افسوسناک ہے. اور جو رویہ ہم نے دیکھا, ہم کسی سے کوئی احسان نہیں لینا چاہ رہے ہم, اور نہ ہم کمپرومائزڈ ہیں. ہماری اپنی ایک سٹینڈنگ پرنسپل پوزیشن ہے. اور حافظ میر صاحب, آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہماری تو کل ممبران نے اگر پریس کانفرنس کی تو بجا پریس کانفرنس کی, اور بالکل درست پریس کانفرنس کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ روزانہ صبح دوپہر شام ہر بات کے اوپر پریس کانفرنس پنجاب سے اگر جب ہو جاتی ہے, اور پنجاب میں بیٹھ کر اگر آپ سندھ کو آڑے ہاتھوں تنقید کر ہر کیس کا کوئی کرمنل ایکٹیویٹی جو کہ پورے پاکستان میں ہر جگہ اس وقت ہم بات کر رہے ہیں, کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کرائم ہو رہا ہوگا, کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی جرم ہو رہا ہوگا, لیکن کراچی میں ہونے والے جرائم کے اوپر بیٹھ کر اس کے اوپر پریس کانفرنس کر کے پورے صوبے کو تنقید کا نشانہ بنانا, اس قسم کی جو سیاست ہو رہی ہے یہ نامناسب ہے. کیونکہ اگر ہم بھی یہی کرنے لگ گئے, ٹٹ فار ٹیٹ ہم بھی کرنے لگ گئے, تو میرا خیال ہے بات بہت آگے چلی جائے گی. تو ہر چیز کو اپنے کنٹرول میں رہنا چاہیے. میرا خیال ہے ہمیں اپنے رویے جو ہے, اسپیشلی جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں, وفاقی حکومت کو دیکھیں نا, مجھے تو لگتا ہے جو پنجاب سے تابڑ توڑ حملے پیپلز پارٹی کے اوپر کرنے کی کوشش, ناکام کوشش کی جا رہی ہے, مجھے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ ہم پہ نہیں حملہ کر رہے. محسوس ایسا ہوتا ہے کہ خود اپنی وفاقی حکومت کے اوپر تنقید کرنا چاہ رہے ہیں اور ان پہ حملہ آور ہو رہے ہیں. یہ انڈائریکٹ طریقہ ہے کہ پیپلز پارٹی پہ حملہ کرو تاکہ وفاقی حکومت جو ہے وہ کمزور ہو جائے. تو یہ اپنے اندرون خانہ معاملات کو دیکھیں, ان کو بہت کچھ اندر سے ملے گا. ہم تو پھر بھی ان کا ساتھ دے رہے تھے. ٹھیک ہے, اب آپ نے ایک ایسی بات کر دی ہے کہ طارق فضل چودھری صاحب اب جواب دینا چاہتے ہیں. وہ نہیں چاہ رہے کہ ان کا وفاقی حکومت کا سلسلہ جو ہے وہ اتنی سموتھلی چلے.